الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ آخری کتاب ہے جس میں زندگی سے متعلقہ حقائق کو نہایت احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب حمید کا مطالعہ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ قوموں کو کس طرح عروج اور زوال حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تباہی کا نشانہ بننے والی بہت سی اقوام کا ذکر کیا، جن کے احوال کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کو بھانپنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ قومیں کیوں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کی تباہی کی وجہ یہ بتلائی کہ وہ بد اعتقادی کا شکار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو فراموش کر چکے تھے۔ گزشتہ اقوام کا عروج و زوال فارسی کی مشہور ضرب المثل ہے کہ ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کو عروج ہے۔ اسی فلسفے کے تحت قوموں اور تہذیبوں کا عروج و زوال بھی ایک فطری عمل ہے جس میں ہر دور کے اعتبار سے کئی اسباب و عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ انسانی تاریخ قوموں کے عروج و زوال کی ان گنت مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ مثلا بنی اسرائیل دنیا کی معزز معتبر قوم تھی جس پر انعامات خداوندی کی کثرت سے فراوانی تھی، لیکن جب وہ نفس پرستی اور دینی اخلاقی طور پر دیوالیہ پن اور قوانین و حدود الہی سے بغاوت کی مرتکب ٹھہری تو مغلوب ہو گئی۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی سرگزشت اور دیگر اقوام کے عروج زوال کے واقعات بڑی صراحت سے بیان فرمائے ہیں، جو آج بھی اقوام عالم کے لیے عبرت ہے۔ اس طرح روما سلطنت تقریباً 1000 سال قائم رہنے کے باوجود بالآخر زوال پذیر ہوئی، جس کی کئی سماجی اور معاشی اور اقتصادی وجوہات تھیں۔ علاوہ ازیں ایسی اقوام کی طویل فہرست ہے جنہوں نے عروج کے بعد اپنی بدعمالیوں کمزوریوں کے سبب زوال کا مزہ چکھا۔ بدعملی، بدخلقی، نافرمانی جز مشترک ہے۔ جب کسی قوم میں بدعملی، بدخلقی، ناانصافی اجتماعی طور پر آ جائے تو تباہی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب ہم حیات انسانی کے ارتقاء پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس کا رخ اجتماعیت کی طرف ہی نظر آتا ہے، اور جب وہ فطرت کے خلاف چلیں، قانون قدرت کو بھلا دیں، نافرمانی گستاخی کریں، خدا تعالیٰ کی متعین کردہ اصولوں سے روگردانی اور انحراف کریں تو خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ قومیں اجتماعی طور پر بدعمل ہو جائیں تو اس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ دنیا کی عظیم ترین سلطنتیں جو صدیوں تک کائنات کی آنکھوں کا مرکز رہیں، آخر پھر دھندلا کیوں گئیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جو قومیں کبھی دنیا کی معمار تھیں آج کھنڈرات میں ڈل چکی ہیں؟ وہ تہذیبیں جو آسمان سے باتیں کرتی تھیں آج تاریخ کی دھول میں مدفون ہیں۔ وہ حکومتیں جو بڑے اعظموں پر پھیلی تھیں ان کے آثار بھی معدوم ہو چکی ہیں۔ کیا آسمان نے انہیں گرا دیا ہے یا زمین ان پر تنگ ہو گئی ہے؟ یہ سوال فقط ماضی کی کھوج نہیں بلکہ حال کا کڑا محاسبہ ہے، کیونکہ قومیں دفعتاً مٹتی نہیں، وہ آہستہ آہستہ اخلاقی، فکری، روحانی انحطاط سے گزرتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر تابناک دور کی بنیاد عدل پر تھی، اور ان قوموں کے زوال کی کہانی کہیں زیادہ انسان کے اندر سے شروع ہوئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، زوال آسمان سے نہیں اترتے بلکہ اندر سے اگتے ہیں، جیسے کسی روح میں خاموشی سے اترتی پزمودگی، جیسے خوشبو کا رنگوں سے بچھڑ جانا، جیسے جسم کے خول میں سانس تو موجود ہو مگر زندگی نہ ہو۔ قوموں کا زوال بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ناگہانی قیامت نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ ایک خاموش خودکشی ہوتی ہے، ایسی خودکشی جس میں نہ خنجر کی آواز آتی ہے اور نہ ہی خون دکھائی دیتا ہے، بس ایک دن تاریخ کا مورخ لکھ کہتا ہے یہ قوم تھی، اب فقط نام ہے۔ قومیں توپوں، ٹینکوں، میزائلوں سے ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ اس وقت فنا ہونے لگتی ہیں جب ان کے کردار میں دراڑ پڑ جائے، کیونکہ قوموں کی عمارت تلواروں پر نہیں بلکہ کردار پر کھڑی ہوتی ہے۔ جب دیانت صرف خطبوں میں رہ جائے، جب صداقت لطیفہ بن جائے، جب غیرت مذاق بن جائے، جھوٹ ترقی کی سیڑھی بن جائے، حیا، وفا، ایثار اور انصاف جیسے اخلاقی اصول معاشرے سے رخصت ہونے لگے،
تو بظاہر خوشحال قوم بھی اندر سے گلنے لگتی ہے۔ اخلاقی زوال خاموش قاتل ہے جو قوموں کو اندر سے دیموں کی طرح کھا جاتا ہے۔ جو قوم اپنے اخلاق کی حفاظت نہ کرے وہ اپنے دشمن کی ضرورت نہیں رکھتی۔ وہ عدالتیں جنہیں پناہ گاہ ہونا تھا وہ نیلامی کے بازار بن گئی، وہ منصف جو حق کے محافظ تھے وہ حکم کے غلام بن گئے، وہ قلم جو عدل کے فیصلے لکھتے تھے وہ دام کے بدلے گردنیں کٹوانے لگے۔ اندلس سے لے کر بغداد تک جب عدل کمزور ہوا تو دیواریں گرنے لگیں۔ ہر قوم کی قسمت اس کی قیادت سے بندی ہوتی ہے۔ اگر قائد خود نظریہ فرموش ہو، خود غلط نعرہ باز ہو یا میں طاقت کا بھوکا ہو تو قوم کی کشتی خود بخود بھنور میں جا گرتی ہے۔ خلافت راشدہ سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک مسلم تاریخ کا جو بھی دور سنہری کہلایا اس کی بنیاد عدل پر تھی۔ جہاں انصاف قائم رہا وہاں استحکام بھی رہا، لیکن جیسے ہی عدلیہ طاقتور کے زیر اثر آئی اور قانون کمزور خلاف ہتھیار بنا، سلطنت کے ستون لرزنے لگے۔ قائد وہ ہوتا ہے جو فکری سمت دے، کردار کی بلندی پر کھڑا ہو، قوم کو ماضی سے جوڑ کر مستقبل کی جانب لے جائے۔ لیکن جب قیادت کرسی کی بندر بانٹ بن جائے اور رہنمائی اشتعال انگیز نعروں تک محدود ہو تو قوموں کے خواب خاک میں مل جاتے ہیں۔ فکر، سوال اور تحقیق قوموں کے دماغ میں روشنی کی چراغ جلاتے ہیں۔ جب تک سوال کی آزادی باقی رہے قومیں ابھرتی رہتی ہیں۔ قوموں کا عروج علم، سوال، تحقیق سے مشروط ہے۔ جب تک شعور زندہ ہو قومیں شکست کھا کر بھی ابھر جاتی ہیں۔ یہ تلواروں سے نہیں بلکہ قلموں سے بنتی ہیں۔ جب تک سوچتی رہتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں، لیکن جب سوچ جرم بن جائے، تحقیق کو مغربی ایجنڈا کہا جائے تو پھر تعلیم بس ایک ڈگری ہوتی ہے، شعور کا دروازہ نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں قوم کی فکری قبر کھودنا شروع ہو جاتی ہے۔ اندلس جہاں آزان علم کی صدا تھی، جب وہاں مناظروں نے اجتہاد کو نگل لیا تو مسجدیں ویران ہو گئی۔ بغداد جو حکمت کا مرکز تھا، جب وہاں علماء حق کی جگہ درباری فتویٰ فروش چھا گئے تو علم خاک ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت جس کا پرچم فلک بوس تھا، جب اس کے اندرونی ایوان سازشوں سے بھر گئے تو تک خاک پر آن پڑا۔ یہ سب کچھ صرف گزرا ہوا کل نہیں، یہ آج کی صدا بھی ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ انصاف مخصوص طبقات تک محدود، تعلیم محض کاروبار، دین جذباتی تقاریر تک محدود، اور نوجوان ڈیجیٹل فضا میں گم۔ ہم نے ماضی کے زوال سے کچھ نہ سیکھا بلکہ اسے تقدیر سمجھ کر تسلیم کر لیا۔ لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ جو قومیں خود کو نہ بدلیں انہیں تاریخ سے خارج کر دی جاتا ہے۔ ضرورت وقت ہے کہ ہم حقیقت سے آنکھ ملانے کا حوصلہ پیدا کریں، کردار کو نظام سے مقدم جانیں، تعلیم کو شعور سے جوڑیں، دین کو رسم سے نکال کر روح کی گہرائیوں تک لے جائیں، اور اختلاف کو انتشار کی بجائے تنوع کا حسن سمجھیں۔ قومیں معجزوں سے نہیں، مسلسل شعور، عمل، قربانی، خود احتسابی سے بنتی ہیں۔ وہی اقوام دوام پاتی ہیں جو اپنی شکست کو تسلیم کر کے اس سے ابھرنا جانتی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ قوم کے عروج اور زوال کا تجزیہ کرنے کے دوران یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو قوم بد اعتقادی، فسق و فجور کا راستہ اختیار کر لیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتی ہے وہ قوم زوال کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اس کے مد مقابل جو لوگ اصلاح پسندی کی نیت کے ساتھ بڑے مقاصد کے لیے جستجو کرتے رہتے ہیں اور اس راستے میں آنے والی تکالیف پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی اس نعمت کو ہم نے بڑی جستجو محنت کے ساتھ حاصل کیا۔ اس نعمت بے پایوں کو برقرار رکھنے اور زوال نعمت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سرکشی، گھمنڈ، استکبار، کفران نعمت کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے عاجزی، انکساری، اخوت، بردباری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کا راستہ اختیار کریں۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی سربلندیاں ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا فرمائے تاکہ ہم زوال کے راستے کی بجائے عروج کے راستے پر گامزن رہ سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔